بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ معجزہ کسے کہا جاتا ہے اور لفظ معجزہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ معجزہ وہ شے ہے جس کو سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے۔ معجزہ عقل کے خلاف نہیں ہے، عقل کے ورا ہے۔ ہماری اور آپ کی عقل میں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عقل کے خلاف ہے، وہ ہماری اور آپ کی عقل کا جھول ہے۔ معجزہ اس چیز کا نام ہے جو چیز عادت کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر ایک گلاس پانی عادتاً ایک بندے کے لیے ہی صرف کافی ہوتا ہے، اس سے ایک بندے کے لیے ہی وہ پانی ہوتا ہے۔ اب ایک گلاس پانی کئی لوگ پی لیں، سینکڑوں لوگ، تو یہ عادت کے خلاف ہے۔ اسی طرح کچھ کھانا تھوڑا سا ایک بندے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا، اب سینکڑوں یا ہزاروں لوگ کھا لیں، وہ عادت کے خلاف ہے۔ اسی کا نام معجزہ ہے، یعنی وہ چیز جو انسان کی عقل عاجز آ جائے جس پر، اور عادت کے خلاف کوئی کام ہو، یہ ہے معجزہ۔ اور معجزہ صرف انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی مفتی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں، کرامت تو ظاہر ہو سکتی ہے۔ معجزے کا اطلاق حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو بہت ساری اقوام میں تبلیغ کے لیے بھیجا، تو ان اقوام میں سے بعض قوموں نے بعض جگہ پر، کچھ لوگوں نے کچھ جگہ پر حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام سے معجزہ مانگا، اپنی دل کی تسکین کے لیے یا اپنی صداقت کے لیے، یعنی نبی کے سچا ہونے کی تصدیق کے لیے۔ تو حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام نے اپنی سچائی کے لیے وہ معجزہ کر کے دکھایا جس کو سمجھنے سے عقل عاجز آ گئی۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدھا بن گیا۔ عصا ایک لکڑی ہے، ایک لاٹھی ہے عادتاً، لیکن عادت کے خلاف وہ اژدھا بن گیا۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے کئی میلوں دور چمٹیوں کی آواز سن لی۔ عادتاً کوئی بھی شخص چمٹیوں کی آواز نہیں سن سکتا، یہ آپ کا معجزہ تھا جو عادت کے خلاف تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لوہا تھا وہ لوہا موم بن جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑ دیا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو درختوں کا سلام کرنا اور پرندوں اور جانوروں کا آ کر اپنی جو مشکلات بیان کرنا۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کے عقل کے ورا ہیں، عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جس سے انسان کی عقل عاجز آ جائے، اس کا نام معجزہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور معجزے کا لفظ یہ خاص انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہے۔ معجزہ اس چیز کا نام ہے جو عادت کے خلاف ہو اور انسان کی عقل سمجھنے سے اسے عاجز آ جائے، اس چیز کا نام معجزہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔
معجزے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے اور معجزہ کب ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔